حضرت معین الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا کہ پیچھے گزرے ہوئے انبیاء میں سے کسی نبی کو اللہ پاک نے وحی بھیجی کہ اے میرے نبی، تیرا فلاں امتی زندگی کے 2 مرحلوں میں گزرے گا. ایک مرحلہ اس کے اوپر فقیری کا آئے گا، غریبی کا. ایک مرحلہ امیری کا آئے گا. آپ اس بندے کے پاس جائیں اور اس سے جا کے اس کی مرضی پوچھیں کہ میں پہلے اسے امیر کروں یا پہلے اسے غریب کروں. جو بندہ سوچ سمجھ رکھنے والا ہے، دور اندیش، وہ کیا چاہتا ہے کہ جوانی میں بچا کے رکھوں، بڑھاپے میں کام آئے گا. بڑھاپا سوکھا ہونا چاہیے، وہ ایزی ہونا چاہیے. جوانی تو جیسے تیسے بندہ محنت مشقت کر کے گزار لیتا ہے، مشکل بڑھاپا ہوتا ہے. تو چاہیے یہ تھا کہ وہ جواب دیتا کہ مجھے بڑھاپے میں امیر کیا جائے تاکہ میں کسی کا محتاج نہ ہوں. اس نے اللہ کے نبی سے کہا کہ مجھے جوانی میں امیر کر دیا جائے اور بڑھاپے میں مجھے غریب کر دیا جائے. اللہ کے نبی نے جا کے اللہ کو اس بندے کا پیغام دے دیا. اللہ پاک نے اسے جوانی میں امیری دے دی، بے تحاشا مال، دولت، ثروت، عزت سب کچھ عطا کر دیا. اب اس بندے نے طریقہ بھی اختیار کیا کہ ہر دن میں اپنی ضرورت کا مال خرچ کر کے اور خرچ کرنے کے لیے رکھ لیتا، باقی جتنا بچتا شام سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتا. یہ روٹین بنا لی اس نے اپنی زندگی کی کہ بچا کے نہیں رکھتا، جتنی ضرورت ہے خرچ کیا، باقی اللہ کی راہ میں دے دیا. زندگی اسی طرح گزرتی رہی. بڑھاپا آ گیا، غریبی نہیں آئی. اب اللہ کے فرمان کے مطابق ترتیب سے غریبی آنی تھی اللہ نے دے دی. اب بڑھاپا آ گیا مگر غریبی نہیں آئی. تو اللہ کی بارگاہ سے نبی نے سوال کیا کہ اللہ تو نے تو فرمایا تھا کہ بڑھاپے میں اس کو غریبی دوں گا، جوانی میں اس نے امیری مانگی ہے، اس کو امیری دے دی. تو اللہ کی بارگاہ سے جواب آیا کہ اے میرے نبی، اس نے میرے ساتھ سودا ہی اس طرح کر لیا ہے، تجارت ہی اس طرح کر لی ہے کہ جب میں نے اس کو امیری دی ہے مجھے بھولا نہیں، تو اب اس کے لیے غریبی نہیں ہے، مرنے تک اس کے لیے امیری ہی امیری ہے. یہ بات سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے نفس کو سمجھانا پڑے گا، اپنا کرنا پڑے گا. جب یقین پیدا ہو جائے گا، ہمیں سمجھ آ جائے گی کہ اللہ برکت کس کو کہتا ہے اور برکت کیسے دیتا ہے اور اس برکت سے ہمیں فوائد کیسے حاصل ہوتے ہیں، تو پھر ہماری محبت پیسے سے کم ہو جائے گی، اللہ کے حکم سے زیادہ ہو جائے گی. پھر ہم چاہیں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی موجودگی میں سوال کیا. آپ نے سوال کیا، صحابہ ایک بات کا جواب دیجیے، کیا آپ لوگ اپنے وارثوں کے مال سے پیار کرتے ہیں یا اپنے مال سے؟ صحابہ نے عرض کیا، آقا وہ کون بندہ ہوگا جو وارثوں کے مال سے پیار کرے گا؟ یقیناً ہم تو اپنے مال سے پیار کریں گے جس سے ہمیں غرض ہے، جو ہمارے کام آئے گا، جو ہمیں آسانیاں مہیا کرے گا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تو پھر سنو، جو سارا مال جمع کر کے تم بیٹھے ہوئے ہو نا، یہ سارا مال تمہارے وارثوں کا ہے. تمہارا مال صرف اتنا ہے جو تم اپنے ہاتھوں سے آگے بھیج رہے ہو. تو پریکٹیکلی کیا پتا چلا کہ بندہ اپنے مال سے پیار نہیں کرتا، اپنے وارثوں کے مال سے پیار کرتا ہے. ساری زندگی اس کو بریف کیسوں میں، بکسوں میں، اٹیچیز میں، پیٹیوں میں چھپا چھپا کے پیسے رکھتا ہے. مرتا ہے تو پیچھے وارث آتے ہیں، وہ سب کچھ کھولتے ہیں، یہاں سے پیسے، وہاں سے پیسے، ادھر سے پیسے، ادھر سے یہ نکلتا ہے. موج تو ان کی ہو گئی. آپ کو کیا ملا؟ آپ کے ساتھ تو لوگوں نے یہ کرنا ہے کہ شام کو جنازہ ہوگا، لوگ صبح آج کل گول کروا کے چھٹی کرا دیں گے. اور ہم اگر ساری زندگی کا اللہ کی راہ میں دیا ہوا، وہ جو اللہ کی راہ میں دیا ہوا ہے نا، اصل میں وہ ہے جو ہم نے اپنے نام کے اکاؤنٹ میں اگر ہم سوچیں نا، آپ بھی جا کے سوچئے گا، جتنے لوگ جہاں جہاں سن رہے ہیں یہ بیان سننے کے بعد آپ بھی ذرا چند لمحے توقف کر کے سوچئے گا کہ جب سے آپ بالغ ہوئے ہیں آج تک آپ نے اپنا مال کتنا جمع کیا ہے. کہاں؟ حبیب بینک میں نہیں، بینک الحبیب میں نہیں، UBL میں نہیں، بینک الجنت میں. وہاں کتنا ہے وہ اصل میں آپ کا اپنا ہے. آپ سوچئے گا کہ آپ کا مال کتنا ہے، آپ کتنے امیر ہیں یا کتنے غریب
اور بے بس ہیں کہ آگے چل کے جب اکاؤنٹ کھلے گا تو اندر سے کیا نکلے گا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے اپنی امت کو ترغیب ارشاد فرمائی. اور جو لوگ اس کی پرواہ نہیں کرتے، یعنی زکوٰۃ دینے کی اس کو کوئی امپورٹنٹ نہیں سمجھتے، اہم نہیں سمجھتے اور نظر انداز کر دیتے ہیں، سال ہر سال گزر جاتے ہیں، ان کو فکر ہی نہیں کہ ہم نے اپنے مال کی زکوٰۃ کیسے دینی ہے، تو ان کے لیے قرآن کیا فرماتا ہے؟ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، جس دن ان کے اوپر جہنم کی آگ کو، ان کو جہنم کی آگ میں تپایا جائے گا، آگ کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، اور فتقوی بہا جباہہم، وہ جو ان کا مال ہوگا وہ آگ میں پگھلا کر لیکوڈ بن جائے گا، یعنی پانی کی طرح بن جائے گا، اور اس پگھلے ہوئے سونے کو، اس خزانے کو، اس مال کو لے کر اس سے ان کی پیشانیوں کے اوپر لگایا جائے گا، وجنوبہم، اور ان کی کروٹوں پر لگایا جائے گا، وظہورہم، اور ان کی پیٹھوں کو داغا جائے گا، اور ساتھ کیا کہا جائے گا؟ ھذا ما کنزتم، یہ تیرا ہی خزانہ ہے. زبردست آواز اور ڈانٹ میں ساتھ ساتھ سے کہا جائے گا یہ تیرا ہی خزانہ ہے. لِأَنفُسِكُمْ، یہ تیرے لیے ہے. فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ، اب چکھو مزہ جو تم سنبھال کرتے تھے. کنز اس خزانے کو کہتے ہیں جس خزانے کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جاتی. ھذا ما کنزتم، یہ تمہارا کنز ہے جس کی تم نے زکوٰۃ ادا نہیں کی تھی، اب اس کا مزہ چکھو. تو سامعات محترم، آج زیورات پہننا آسان ہے یا وہ آسان ہوگا؟ آج زکوٰۃ دے دینا آسان ہے یا یہ جو کچھ قرآن بیان کر رہا ہے اس کو برداشت کرنا آسان ہوگا؟ جو کچھ بھی آپ کو اللہ پاک نے دیا ہے وہ اللہ نے ہی دیا ہے نا. آپ خود اپنی طاقت سے تو کوئی چیز حاصل نہیں کر سکے، تو پھر اللہ نے یہی تو فرمایا کہ جو کچھ میں نے دیا اس میں سے واپس مجھے کرو. جو میں نے دیا اس میں سے اتنی اتنی مقدار، فلاں چیز میں سے اتنی، فلاں میں سے اتنی، فلاں میں سے مجھے واپس دو. تو جس کی اصل چیز ہوتی ہے کیا اس کے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے کہ وہ اس میں سے تھوڑی سی مانگے تو ہم واپس نہ کریں، ہم ساری کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ جائیں؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. جس طرح نماز نہ پڑھنے کا سخت ترین عذاب ہے، اسی طرح زکوٰۃ نہ دینے کا سخت ترین عذاب ہے. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کن مالوں پر زکوٰۃ ہوگی. زکوٰۃ ہوگی سونے پر، چاندی پر، خواہ وہ سونے چاندی کے برتن ہو، زیور ہو، کوئی اور سونے چاندی کی چیز بنی ہو، ویسے سونا چاندی پڑا ہو، آپ نے وہ زیور پہنے ہوئے ہو یا رکھے ہوئے ہو، ہر صورت میں ان کی مقدار جب پوری ہو جائے گی، 52.5 تولے چاندی، 7.5 تولے سونا، ان کی مقدار جب پوری ہوگی تو ان پہ زکوٰۃ ہوگی. اگر مقدار کم ہوگی تو زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کے بعد تجارت کا مال، آپ اگر تجارت کرتے ہیں، دکاندار ہیں، بزنس کرتے ہیں، خواہ وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں آپ، یا کوئی آپ کا کارخانہ ہے، یا کوئی مل ہے، یا کریانہ سٹور ہے، یا جنرل سٹور ہے، کچھ بھی ہے، وہاں جو تجارت کے لیے آپ نے مال رکھا ہوا اپنے استعمال کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے، اس مال پر اگر وہ اتنی مالیت کا ہے تو زکوٰۃ فرض ہو جائے گی. اگر اتنی مالیت کا نہیں، معمولی سی چھوٹی سی دکان ہے، تھوڑا سا مال ہے، تو پھر اس پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی. اس کے علاوہ چیزوں پر زکوٰۃ نہیں. جانور جو ہوتے ہیں وہ جانور جو جنگلوں میں چل کر پلتے ہیں، سارا دن وہاں چلتے ہیں اور شام کو گھر آ جاتے ہیں، ایسے جانوروں کی ایک مقدار اور تعداد ہے جن پر جا کے زکوٰۃ لگتی ہے. لیکن ہمارے علاقوں میں ایسے جانور نہیں ہوتے، نہ ہمارے ایسے علاقے ہیں. ہمارے علاقوں میں گھروں میں جانور ہوتے ہیں یا ڈیروں پہ ہوتے ہیں، اور ہم ہر چیز ان کو بازار سے خرید کر کھلاتے پلاتے ہیں، تو ان کی زکوٰۃ نہیں ہوتی.
अब हमें ये देखना है आपके पास सोना तो थोड़ा है, चांदी भी थोड़ी है, मगर पैसे मौजूद हैं और पैसे इतने हैं कि उनसे आप 52.5 तोले चांदी खरीद सकते हैं। उसकी आज के दौर में कीमत बनती है 35 से 40 हजार के दरमियान। 35 से 40 हजार रुपया पूरा साल आपके पास स्पेयर पड़ा हुआ है, आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ी, आपने उसको छेड़ा नहीं, उसमें से कम नहीं हुआ, खर्च नहीं हुआ, तो अब आपके ऊपर ज़कात देना लाजिम होगा। जो आवाज़ इस्लाम में चांदी और सोने की बात हुई है ना, उस वक्त जो वैल्यू सोने की थी वो वैल्यू चांदी की थी। मतलब 52.5 तोले चांदी और 7.5 तोले सोना, इनकी मालियत तकरीबन बराबर बराबर बनती थी, इसलिए इन दोनों को असल माल करार दिया गया। असल माल सोना और चांदी, सोने के दिरहम होते थे और सोने के दिनार होते थे और चांदी के दिरहम होते थे। उनका वजन जब इतना होता तो उस पर ज़कात होती। आज हमारे पास दिनार और दिरहम नहीं है, हमारे पास कागज के रुपए करेंसी है, ये उनका बदल है। इन पैसों से वो दोनों चीजें खरीदी जा सकती हैं, इसलिए अब इनमें से भी ज़कात दी जाती है। रही बात वैल्यू की, तो सोने की वैल्यू अब इतनी ज्यादा हो गई है कि 7.5 तोले सोना लेने के लिए आपको तकरीबन 8 लाख रुपया चाहिए, हो सकता है इससे भी ज्यादा हो जाए। और चांदी 52.5 तोले की वैल्यू इतनी गिर चुकी है कि वो 35 से 40 हजार में आप खरीद सकते हैं। अब फलसफा यह है कि ज़कात का निजाम अमीरों के लिए नहीं है, गरीबों के लिए है। ज़कात का माल अल्लाह ने गरीबों के लिए रखा है कि अपने माल में से निकालो, वो गरीबों को दो, उसके निकालने से गरीबों की जिंदगी चलेगी, तुम्हारा माल बाबरकत होगा और अल्लाह का हुक्म पूरा होगा। तो फुक़हाए किराम ने लिखा है कि अब जब दो निसाबों की वैल्यू मुख्तलिफ हो गई है, तो जो छोटा निसाब है उसका एतबार किया जाएगा कि उसमें से ज़कात मुकर्रर की जाए। तो छोटा निसाब कौन सा है? चांदी का। लिहाजा 52.5 तोले चांदी या उसके बराबर की रकम जो दे के आप 52.5 तोले चांदी बाजार से जाकर खरीद सके। अगर ये इस्लामी महीने के एतबार से पूरा साल आपके पास स्पेयर पड़ी रही, तो साल के बाद आपको उसकी ज़कात अदा करनी है। अगर कुछ सोना, कुछ चांदी, कुछ पैसे, कुछ तिजारत का माल, ये मुख्तलिफ चीजें हैं मगर थोड़ी थोड़ी, इन सब को इकट्ठा करें। अब देखें कि इनकी कीमत कितनी बनती है। इन सब को इकट्ठा करने से अगर निसाब की कीमत बन जाती है 52.5 तोले चांदी की, तो फिर भी आपके ऊपर ज़कात होगी। हिसाब किस तरह करना है? हिसाब इस्लामी तारीखों से करना है। और इतना हिसाब जरूरी है कि अगर पिछले साल के इस महीने की इस तारीख को आपके पास ये रकम थी, तो अगले साल की इस तारीख से एक दिन वो रकम खर्च हो गई, जाया हो गई, किसी तरीके से भी आपके पास नहीं रही, अब दोबारा आपको वो मिलने वाली नहीं है, तो ज़कात साकित हो जाएगी, अब ज़कात नहीं होगी। इतना एहतियात के साथ हिसाब करना जरूरी करार दिया गया शरीयत में। क्या इतनी बारीकी और इतनी अहमियत कभी किसी ने सोची ज़कात के लिए? हमें तो ये भी नहीं पता होगा कि हमने किन महीनों से हिसाब करना है, अंग्रेजी महीनों से या इस्लामी महीनों से। तो हिसाब इसका इस्लामी महीनों से किया जाएगा, मगर 12 महीने पूरे करने की बजाय 11 महीने में आके आपका माल खत्म हो गया तो आपकी ज़कात खत्म हो गई। पूरी तारीख के मुताबिक पूरा साल जब आपके पास माल स्पेयर रहा, अब ज़कात होगी, वरना ज़कात नहीं होगी। और होगी कैसे? खाली सोना है तो 7.5 तोले देखो, खाली चांदी है तो 52.5 तोले देखो। लेकिन अगर सोने चांदी पूरी अपने निसाब को नहीं पहुंचते, मुख्तलिफ चीजें, प्लॉट, सोना, चांदी, ये सारी चीजें मिलाकर अगर आप देखें कि पूरे साल से ये चीजें मेरे पास स्पेयर हैं, अब साल के बाद ये रकम भी बाजार से उस दिन की लगवा लें जिस दिन आप हिसाब करने लगे, चांदी की भी लगवा लें, अपने प्लॉट की जो आपने तिजारत के लिए खरीदा, जैसे प्रॉपर्टी डीलर करते हैं, इधर से खरीदा उधर से बेचा, ये कारोबार है।
یہ کاروباری لوگ جو خریدنے والے ہیں وہ اپنے پلاٹ کی اس دن کی قیمت لگے جس دن وہ زکات دینا چاہتے ہیں. اگر دکان ہے تو دکان کے مال کی قیمت پچھلے سال سے لے کے آج کے دن تک لگائیں کہ وہ کتنی بنتی ہے. اب اس ساری کو جمع کریں. اگر یہ 40,000 سے اوپر چلی گئی تو زکات فرض ہو جائے گی. اگر کم ہوگی تو زکات نہیں ہوگی. یہ تو پہلا آسان کلیہ ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے. اب بھی جتنے لوگ جہاں جہاں سوال فرما رہے ہیں آپ کے سامنے کوئی اور سوال ہوا آپ وہ سوال ضرور پیش کیجیے. انشاءاللہ میں اس کا جواب عرض کروں. جی اب اس کے بعد ہے کہ کیا زکات رمضان میں ادا کرنی چاہیے. ہمارے ہاں ایک یہ ٹرینڈ چلا آ رہا ہے. مجھے یاد کرتا ہے کہ میں نے پچھلے سالوں میں اس پہ بات کی ہوگی کہ رمضان کا مہینہ روزے کا مہینہ ہے. رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ ہے. یہ زکات کا مہینہ نہیں ہے. بات نہیں سمجھی آپ نے. یہ زکات کا مہینہ اور 12 مہینوں میں سے کوئی مہینہ زکات کا مہینہ نہیں ہے. یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کریں. اور کوئی مہینہ ہو بھی کیسے سکتا ہے. حج کا مہینہ ہے, عید کا مہینہ ہے, رمضان کا مہینہ ہے. ان سب کی نوعیتیں اور ان سب کی عبادتیں جدا ہیں. زکات کا کوئی مہینہ نہیں ہے. اس لیے کہ زکات آپ کی حیثیت کے ساتھ منسلک ہے, آپ کے مال اور آپ کی دولت کے ساتھ منسلک ہے. کیا ہم جتنے مال آ گئے تو سب کے پاس ایک ہی دن آئے گا, ایک ہی مہینے میں آئے گا. کاروبار ایک ہی دن میں ہم شروع کریں گے؟ ہرگز نہیں. ہر ایک کا دن, تاریخ, مہینہ, سال جدا جدا ہوگا. کب فرض ہوگی؟ جس دن آج کے اس سال میں اسلامی تاریخ کے مطابق آپ کے پاس اتنا مال آیا, اتنا زیور ملا, آپ کی شادی ہوئی, آپ کو میکے والوں نے سسرال والوں نے زیور دیے, آپ کو اپنی شادی کی تاریخ کا پتہ ہے. اگلے سال کی اسی تاریخ پہ جب آپ اینیورسری سیلیبریٹ کریں نا تو ساتھ میں زکات کو بھی یاد کریں. ایک سال مجھے زیور ملے ہوئے بھی ہو گئے ہیں تو میں نے زکات بھی ادا کرنی ہے. اسی طرح اگر کسی نے کاروبار کیا تو جس دن کاروبار کیا اس کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی دولت, اپنا مال, اپنا نصاب جتنا اس کے پاس ہے وہ لکھے, وہ تاریخ لکھے کہ آج کے دن میں نے یہ بزنس شروع کیا. تو اگلے سال کرے کہ پہلے دن جو میرے پاس رقم تھی, جو میرے پاس سامان تھا جو میں نے تجارت کے لیے لایا وہ میرا نصاب کے مطابق تھا, اور جب سال کی وہی تاریخ اگلی دفعہ آئی تو پھر بھی اس کے پاس اتنا مال تھا یا اس سے زیادہ ہو گیا. تو کیا کرے گا؟ اب وہ جتنا مال اس کے پاس ہوگا اس کی زکات نکالے گا. ہر چیز کا حساب کرے گا. دکاندار بھی حساب کرے گا. خود کوئی عورت ہے جس کے پاس زیورات ہے, مال ہے, اسباب ہے, وہ اپنا حساب کے مطابق اور پھر اس کی زکات ادا کریں گے. زکات کا طریقہ یہی ہوگا, آسان طریقہ یہ ہوگا کہ آپ جتنے بھی مال, دولت, زیور, پیسہ ہے اس سارے کی قیمت لگائیں. قیمت لگانے کے بعد اس میں سے 40واں حصہ بس زکات دے دیں. سیدھا سا حساب. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو میں عرض کر رہی ہوں کہ کوئی مہینہ زکات کا مہینہ نہیں ہے. ہمارے لوگوں میں جو ٹرینڈ ہے کہ ہم رمضان میں زکات دیں گے, اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ لوگوں کے ذہنوں میں ثواب زیادہ ہوتا ہے تو ہم زکات رمضان میں دیں گے. لیکن یاد رکھیے, اس غلطی کو ٹھیک کر لیجیے. زکات آپ کا حصہ نہیں ہے, زکات غریب کا حصہ ہے. اگر آپ کے پڑوس میں ایک غریب پچھلے 6 ماہ میں راشن لا کے روٹی نہیں پکا سکتا, اس کے بچے کا لباس نہیں آ سکتا, اس کے بچے کی اسکول کی فیس نہیں جا سکتی, آپ اتنے سیلفش ہیں, آپ اتنے خود غرض ہیں کہ اپنے ثواب کے لیے اس کو تڑپتا اور غریبی میں مفلس کی حالت میں دیکھ رہے ہیں اور یہ درجہ کے زکات دوں. نہیں, زکات کی روح یہ نہیں ہے. زکات کی روح یہ ہے کہ جس دن آپ کا سال مکمل ہو گیا اور یہ ساری شرطیں پائی گئی اسی دن زکات آپ پہ فرض ہوگی. آپ جان بوجھ کے تاخیر کر رہے ہیں تو لیٹ کرنے کا آپ کو گناہ ملے گا.
आप सवाब के चक्कर में, उधर गरीब तड़प रहा है जिसके लिए रब ने ज़कात का हिस्सा मुकर्रर किया, और इधर आप अपने सवाब के पीछे लगे हैं। तो इस्लाम की रूह ही हरगिज नहीं है, ज़कात का फलसफा ये हरगिज नहीं है। जब आपके ऊपर ज़कात फर्ज हो गई, आपको मुतहल्लिक होना चाहिए और संजीदा होना चाहिए कि मुझे जल्दी ज़कात निकाल के अपना हिसाब बेबाक करना चाहिए। हाँ, आपके पास फौरी तौर पे पैसा नहीं है, ज़कात बहुत ज्यादा है, तो इसकी रियायत देती है शरीयत आपको कि आप साथ साथ थोड़ा थोड़ा करके अदा करते हुए साल के अंदर अदा कर लें, तो आपकी ज़कात तब भी अदा हो जाएगी। और अगर जिनको अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा नवाजा है और वो देखते हैं कि हमारे इर्द गिर्द मोहताज लोग बहुत हैं, और साल खत्म होने से पहले भी अगर वो अपनी ज़कात निकालना चाहते हैं तो तब भी निकाल सकते हैं। आपका साल पूरा होता है तो बड़े शौक से ज़कात दें, लेकिन जानबूझ के रोक कर संभाल कर रमजान तक रखना ये दुरुस्त तरीका नहीं है। जब भी आपका साल पूरा हो आपको ज़कात की फिक्र होनी चाहिए। जी, एक सवाल ये है कि क्या आप अंदाजे से ज़कात दे सकते हैं? कुछ लोगों को देखा गया है जो कारोबारी लोग हैं, वो साल में फकीरों को, गरीबों को उनकी जरूरत के मुताबिक देते रहते हैं। कभी 500 दे दिया, 1000 दे दिया, 5000 दे दिया। उनके पास एग्जैक्ट कोई हिसाब नहीं होता कि हमारी ज़कात बनती कितनी है, और वो ये कह देते हैं कि हम सारा साल ज़कात देते रहते हैं, लोगों को हम तकसीम करते रहते हैं। तो याद रखिए कि ये हिसाब शरीयत को काबिल कबूल नहीं है। आपको एक एक पैसे का हिसाब करना है। आपको पूरी अपनी जो शौक है, जो अपना कारोबार है, जिधर जिधर आपका माल या पैसा या जेवर है, उस सब का एक एक चीज का हिसाब करके रखना है। बेशक आगे थोड़ा थोड़ा अदा करें, लेकिन आपके पास हिसाब हर साल का होना चाहिए कि इस साल ये तरीका सरासर गलत होगा। और अगर आपके हिसाब से 50 रुपए भी ज़कात के कम अदा हुए और आपकी तरफ रह गए, तो आपके बाकी माल को हराम करने के लिए वो 50 रुपए ही काफी है। एक बाल्टी पूरी दूध की भरी हुई हो, उसके अंदर एक कतरा पेशाब का गिर जाए, क्या कहेंगे आप उसको? तो दूध पाक रह गया। तो सारे माल में से आपने ज़कात निकाल ली, 5,500,000 रुपया आपकी ज़कात बनती थी, 5 लाख तो आपने अदा कर दिया अंदाजे से, और 500 का आपको क्लियर नहीं था, वो आपने अदा नहीं किया। तो अब वो 500 ज़कात की रकम आपकी असल रकम में मौजूद है, तो वो आपके माल को हराम करने के लिए काफी है। तो ये इंतहाई सेंसिटिव मसला है कि ये आपकी जिम्मेदारी है कि जिस दिन आपके पास माल आए आप वो तारीख नोट करें, और जब साल पूरा हो जाए तो पूरा टाइम लगाकर अपने सारे माल का, दौलत का हिसाब ज़कात अदा होगी। और इसके अलावा ये पॉइंट है कि औरत किन जेवरात पर ज़कात अदा करे। ये आज तक भी बहुत मर्तबा बयान करने के बावजूद भी बहुत खवातीन ये सवाल करती हैं कि जो कड़े, जो चूड़ियां और जो अंगूठियां, जो गुंदे हमने पहने होते हैं हर वक्त, क्या उस पर भी ज़कात है? तो जी, उस पर भी ज़कात है। सोना जब तक सोना है और जहां भी है, वो कहीं लॉकर में पड़ा हुआ है, बैंक में पड़ा हुआ है, आपके बाजू पे है, आपके कानों में है, हर सूरत में उसकी ज़कात है, बशर्ते कि वो अपनी मिक़दार के मुताबिक पूरा है। और फिर कुछ खवातीन जो ये सवाल करती हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम ज़कात कैसे अदा करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमारे पास पैसे नहीं होते तो हम ज़कात कहां से अदा करें। पिछले दिनों में किसी ने सवाल किया था कि यानी ये सवाल था कि जो औरत का जेवर है, कुछ मैके वालों से, कुछ ससुराल वालों से, तो ज़कात का हुक्म क्या होगा। और किसी ने उनको जवाब दिया कि जो मैके वाला जेवर है उसकी ज़कात औरत अदा करेगी, और जो ससुराल वाला है उसकी ज़कात उसका शौहर अदा करेगा। तो ये कोई जवाब नहीं है। अगर सवाल यही हो, बात सिर्फ इतनी है कि जितना जेवर औरत की मिल्कियत है, खा वो ससुराल का हो, खा वो मैके का हो, उस सब की ज़कात औरत पर लाजिम है। अब रही बात कि पैसे नहीं है, तो याद रखिए कि ज़कात
میں اصل چیز پیسے نہیں ہے. زکات ہوتی ہے جس مال پہ آپ کا نصاب پورا ہو رہا ہے، اس مال میں سے اتنی مقدار میں چیز اللہ کی راہ میں دے دینا. مطلب 7.5 تولے سونا ہے نا، تو سونے میں سے 40واں حصہ سونا زکات ہے آپ کی، 40واں حصہ چاندی زکات ہے آپ کی. یہ تو اللہ نے آپ کو رعایت دی ہے کہ اگر آپ سونا نہیں دینا چاہتے تو آپ سونا اپنے پاس رکھیں، سونے کے بدلے میں اتنی قیمت دے دیں. تو پھر عورت کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ زکات کے لیے پیسوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، زکات کے لیے سونے چاندی کا ہونا ضروری ہے. جب وہ ہے اور آپ کے پاس پیسے نہیں تو آپ اس میں سے بیچ کے زکات ادا کریں. آپ کو اللہ نے اس چیز کا پابند کیا ہے. وقتی طور پہ آپ کسی سے ادھار لے کے اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں، بعد میں ادھار اتار دیتے ہیں، یہ بھی طریقہ جائز ہوگا. آپ شادی شدہ ہیں، آپ کا شوہر آپ کے اوپر مہربانی کرتا ہے، جس طرح وہ آپ کی کفالت کرتا ہے اس طرح وہ اپنی مرضی سے یا آپ کے کہنے سے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں زکات ادا کر دیتا ہوں، تو اس طرح زکات ادا ہو جائے گی. لیکن آپ پابند نہیں کہہ سکتے کہ میں تو بری ذمہ ہوں، میرا شوہر جانے اور زکات جانے، میں نہیں دے سکتی. زکات دینے کا طریقہ یہ ہوگا. اور اگر شوہر بھی اس حیثیت میں نہیں، بعض اوقات بیوی کے پاس میکے سے زیورات زیادہ ہوتے ہیں، شوہر اپنی آمدن کے اعتبار سے کمزور ہوتا ہے، اس کی تنخواہ تھوڑی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں عورت کے اگر رشتے دار جیسے عورت کے بھائی ہیں، بہن ہیں، وہ ویل آف کرتے ہیں یا وہ تحفہ اس کو پیسے دے دیتے ہیں، اب ان پیسوں سے عورت کی طرف سے زکات ادا ہو جاتی ہے. یہ مختلف طریقوں سے وہ زکات نہیں ہوگی. وہ یہ عذر نہیں رکھ سکتی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، سونا ہے، تو میں زکات کیسے ادا کروں. اس کے بعد سید کو زکات دینے کا مسئلہ جو سامنے آیا، قدیم فقہاء کے نزدیک سید کو زکات نہیں دی جا سکتی. اس کی وجہ یہ تھی کہ سادات کے لیے اللہ پاک نے جو خمس حصہ، 5واں حصہ مال غنیمت اور دیگر فنڈز میں سے مقرر کیا تھا، تو اس وقت وہ 5واں حصہ یعنی خمس سادات کرام کو دیا جاتا تھا. آگے چل کے جب زمانہ آگے بڑھتا گیا تو وہ خمس والا مسئلہ ختم ہو گیا. اب سادات کو دینے کے لیے شرعی طور پہ وہ خمس والا سلسلہ نہیں چلتا. تو اب آگے جدید مسائل کے مطابق، جدید ضروریات کے مطابق کچھ فقہاء نے یہ فتویٰ بھی دیا ہے کہ ایسی صورت میں آج جبکہ سادات کے لیے خمس مقرر نہیں ہے تو سادات کو زکات دی جا سکتی ہے اگر وہ غریب، سفید پوش اور ضرورت مند ہوں. یہ کچھ فقہاء، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سید کو کسی صورت میں زکات نہیں دینی چاہیے. ہاں، اس کا ایک طریقہ جو ہیلا کیا جاتا ہے، یعنی آپ کسی اور فقیر کو گائیڈ کریں، کسی اور غریب کو گائیڈ کریں کہ یہ زکات کی میرے پاس زیادہ رقم ہے، اس میں سے کچھ اس کو دے دیں اور اسے کہیں کہ باقی تم ہدیہ کر دو، باقی واپس وہ ہدیہ کر دے. پھر اب وہ ہدیہ لے کے آپ کسی سید ضرورت مند کو دے دیں تو اس طرح سے زکات کی رقم لگ سکے گی. ڈائریکٹ امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک زکات کی رقم انہیں نہیں دینی چاہیے. یہ وہ چند ضروری مسائل تھے جو خواتین کی اشد ضرورت ہیں، اور میں گزارش کروں گی، ریکویسٹ کروں گی کہ ہماری تمام بچیاں، خاص طور پہ جو شادی شدہ ہیں اور خاص طور پہ جو ٹیچرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جو لیکچررز ہیں، جن کے پاس اپنی رقم ہوتی ہے، اپنا پیسہ ہوتا ہے، وہ خود کفیل ہوتی ہیں اور ان کا بینک بیلنس ہوتا ہے اور انہیں اس طرف توجہ نہیں ہوتی، تو میں ان کی خدمت میں یہ ریکویسٹ کروں گی کہ وہ ضرور ان مسائل کی طرف توجہ دیں اور اپنے آپ کو گناہ سے اور اللہ کی طرف سے وبال سے محفوظ فرمائیں. اللہ پاک ان چند جملوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں اور ہماری کثیر تعداد میں خواتین جو غلطی کی اور گناہ کی مرتکب ہو رہی ہیں ان کو اللہ کریم توبہ کی اور ازالے کی توفیق عطا فرمائے. اب اگر کوئی خاتون یہ کہے کہ آج سے پہلے ہمیں اس بات کا پتہ نہیں تھا تو اب نہیں ہوگا. اب جو پچھلے سالوں میں آپ کی کوتاہی چلی آ رہی ہے، آپ کو علم ہونے کے بعد آپ کے لیے یہ لازم ہو گیا کہ پچھلے تمام سالوں کا حساب کر کے بھی آپ زکات ادا کریں گے. اسی طرح ایک اور چیز ہے، ایک
چیزیں کمیٹیاں، جو ہم لوگ کمیٹیاں ڈالتے ہیں خواتین کے اندر، یہ اکثر چلتا رہتا ہے، تو کمیٹیوں کی جو رقم جو آپ کے پاس ہوتی ہے نا، وہ بھی اگر نصاب کو پہنچ جائے، جو آپ دے چکے ہیں وہ آپ کی رقم ہے نا، واپس آپ کو ملنی ہے، تو اس پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر اتنا ٹائم گزر گیا ہے جتنا سال کا مال ہے اور اس مال میں آپ نے باقی سارے مال جمع کرنے ہیں، تو اس کمیٹی کی قیمت رقم کو بھی اگر اتنا وقت گزر گیا جو آپ نے کمیٹیاں ادا کی ہوئی ہیں ان پر بھی زکوٰۃ ہوگی۔ اگر تھوڑی رقم ہے، معمولی کمیٹی ہے، تو پھر یہ حکم نہیں ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں اپنا دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ بتا دیا تھا میں نے، جمعہ کے دن اس کا بیان ہو گیا تھا۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ کسی نے کوشچن کیا ہے؟ کہاں؟ سوال کیا ہے؟ نکالتے ہیں بعد میں نکالتے اچھا، ابھی آن لائن کسی عزیزہ نے سوال کیا ہے فطرانے کے متعلق، تو فطرانے کا جمعہ والے دن میں نے عرض کر دیا تھا کہ اس سال کی رقم فطرانے کی 120 اور 140 دو فگرز مقرر کیے گئے ہیں۔ احتیاط یہ ہے کہ ہم 140 روپیہ ہی فطرانہ ادا کریں، اور یہ متوسط اور عام غریب لوگوں کے لیے ہے۔ اللہ پاک نے وسعت عطا کی ہے، مال و دولت کی فراوانی عطا کی ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ وہ کشمش سے یا پنیر سے یا جو کی قیمت سے فطرانہ ادا کریں۔ یہ زیادہ اچھی بات ہے اور یہ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کا بہترین طریقہ ہے۔ جی، ایک سوال کیا ہے کہ کچھ زمینیں ایسی ہوتی ہیں جن میں ہر وقت کاشت نہیں کی جاتی، خالی پڑی رہتی ہیں، تو کیا ان کو بھی زکوٰۃ ہوگی؟ جی نہیں، ان زمینوں پہ زکوٰۃ نہیں ہوگی۔ زمین کی زکوٰۃ یعنی عشر، یہ اسی وقت ہوتا ہے جب آپ کی فصل اگتی ہے، آپ وہ جو فصل حاصل کرتے ہیں تو اس فصل میں سے آپ نے عشر دینا ہے۔ عشر چارہ ہے یا گندم ہے یا جو ہے یا چاول ہے یا کوئی اور چیز ہے، وہ جو جتنی بھی مالیت کی آپ کی فصل اگے گی، اس فصل میں سے اگر ہمارے علاقوں کی زمینیں ہیں جن سے ٹیوب ویل سے پانی دیا جاتا ہے، کھاد ڈالی جاتی ہے، تو ان کا 20واں حصہ عشر ہوگا، اور جو نہری زمینیں ہوتی ہیں جہاں پہ ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہوتی، پانی بھی خرید کے نہیں دیا جاتا، ان کا عشر 10واں حصہ ہوگا۔ دعا کے لیے اپنے آپ کو ڈائریکٹ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں تصور کریں اور محسوس کریں کہ ہمارے اوپر اللہ کی رحمت برس رہی ہے، اللہ کی ذات ہمیں اپنی طرف متوجہ فرما رہی ہے، اللہ کے فرشتے ہمارے چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں اور ہماری کیفیات کو دیکھا بھی جا رہا ہے، نوٹ بھی کیا جا رہا ہے، ہمارے والے کی نظر ہے، ہماری طلب پر بھی دیکھنے والے کی نظر ہے۔ ان ساری کیفیتوں کو جمع کر کے ادب، شرمندگی، ندامت، ان سب چیزوں کو مستحضر کر کے اللہ کے حضور ہاتھ اٹھائیے۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا وانصرنا على القوم الكافرين. یا اللہ یا رب العالمین یا مجیب الدعوات یا حل المشکلات یا بدیع العجائب بالخیر، اے مالک اے خالق ہماری جانب نگاہ رحمت فرما. ہم گناہوں سے بھرے ہوئے گناہوں کے بوجھ لیے تیری بارگاہ میں آئے بیٹھے ہیں، شرمسار ہیں، ندامت کے ساتھ بیٹھے ہیں. ہمارے پلے کوئی نیک عمل نہیں. تیری رحمت کی آواز سنی تو تیرے دروازے پہ آ کے بیٹھ گئے. اے مولا جب تو نے آواز دے کر اپنے بندوں کو بلایا ہے تو پھر تیرے شایع نشان یہی ہے کہ جو بھی یہاں سارا گناہ ساتھ لے کر نہ جائے وہ اس طرح بخشا ہوا جائے کہ تو اس کے سارے اعمال نامے صاف فرما دے، سارے گناہوں کو نیکیوں سے تبدیل فرما دے. اے رب العزت ہم سے رات بھر میں جو ہو سکا ہم نے تیری بارگاہ میں پیش کیا. اے اللہ ہم تیری عبادت کا حق کسی صورت ادا نہیں کر سکتے. تو ایسی ہزار زندگیاں دے کر ہزار موت دے پھر زندگی دے پھر بھی ہم نئے سرے سے عبادت شروع کریں سے عبادت نہیں ہو سکتی. لیکن اے اللہ ہم ظاہری طور پر جو کوشش کر سکتے ہیں وہ کوشش کرتے ہیں، وہ علامات سب تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں جو ہمیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے ہیں. اے اللہ تو نے اپنے محبوب کی امت پر کرم ہی کرنے کے لیے ہزار سالوں سے بہتر یہ رات عطا فرمائی ہے. تو نے ہی خوشخبری عطا فرمائی ہے، تو نے ہی اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں اس کا پتہ بتایا ہے. اے اللہ ہم اپنے محبوب کی زبان سے سن کر قرآن کی تلاوت کر کے آج کی رات تیری بارگاہ میں بیٹھے ہیں. ہمارا بیٹھنا قبول کر لے، ہمارا پڑھنا قبول کر لے، ہمارا بولنا قبول کر لے، ہماری آموزاری کو قبول کر لے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے. یا اللہ ہمارے باطن سے ہمارے ظاہر سے برائیوں کی بیماریوں کو دور فرما دے، ہمارے دلوں کو ہماری روحوں کو صاف شفاف فرما دے. اے اللہ تجھے تیری رحمتوں کا واسطہ، تجھے تیری بخششوں کا واسطہ، تجھے اپنے محبوب کی محبتوں کا واسطہ اور اس محبت کا واسطہ جو تو اپنے بندوں سے فرماتا ہے، اے مالک ہماری دعا قبول کر، ہماری بندگی کا نذرانہ قبول کر لے. اے اللہ ہم نے چند دن قبل ہی بڑی محبتوں سے ایک چاند دیکھا جو تیرے محبوب کی آمد کا اعلان کر رہا تھا، دنیا کو بتا رہا تھا کہ رب کا مہمان آ گیا ہے، وہ بڑی شان دے کر آ گیا ہے، وہ قرآن لے کر آ گیا ہے. اے مولا ہم نے اپنی طاقت کے مطابق اس کے آنے پر خوشی کا اظہار کیا. ابھی تو ہم صحیح معنوں میں اس تیرے مہمان کی ضیافت بھی نہ کر پائے، اس کو خوش بھی نہ کر پائے، اور اپنی مطلوب تھے جو تجھے مقصود تھے وہ ادا بھی نہ کر پائے. تو تیرا مہمان رخصت ہونے کو تیار ہو رہا ہے. اے اللہ ان دنوں میں ان راتوں میں تو ایک امید بن گئی تھی کہ ہم توبہ بھی کر رہے ہیں تو رب 70 گنا زیادہ کر کے قبول کر رہا ہے. جب یہ ماہ مبارک رخصت ہو جائے گا پھر وہی دن آ جائیں گے، وہی ہمارے گناہ ہوں گے، وہی ہماری نافرمانیاں ہوں گی، وہی ہماری نمازوں کی قضا ہوگی، وہی قرآن کی دوری ہوگی، وہی شیطان کے حملے ہوں گے. تو یا اللہ ہم اس مہمان کی موجودگی میں تیری بارگاہ میں التجا کرتے ہیں. اے پروردگار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب. اے مالک ہمارا کام تو مانگنا ہے، ہم تو مانگ رہے ہیں. تو فرماتا ہے کہ اخلاص سے مانگو. مولا تو جانتا ہے
اس دل میں کتنا اخلاص ہے اور کتنے درد سے تجھے کون پکار رہا ہے. تو پروردگار ہماری مدد فرما. یا اللہ اپنی رحمت ہمارے شامل حال فرما دو. یا اللہ شیطان کو ہم سے دور کر دے, اس کو کمزور کر دے, نفس کو مغلوب کر دے, ہمیں دشمنوں پر غالب فرما دے. اے اللہ رمضان چلا جائے, یہ مہینہ گزر جائے, تو پھر بھی اس کی نورانیت, اس کے اثرات ہمارے دلوں پر قائموں سے پیار قائم رکھنا. یا اللہ ہمیں دعاؤں سے پیار قائم رکھنا. الہ العالمین راتوں کو جاگنے کی عبادت پڑی ہے, تو یا اللہ ان راتوں کا کچھ حصہ رمضان کے بعد بھی نصیب کر دینا. اے پروردگار رات میں اٹھنے کے لیے تو تیری رحمت چاہیے ہوتی ہے, تیری رضامندی چاہیے ہوتی ہے, تیرا پیار چاہیے ہوتا ہے. تو چاہے تو کوئی بندہ نیند چھوڑ کر تیرے دربار میں بیٹھ سکتا ہے. وہ لوگ کتنے خوش نصیب ہیں جن کو راتوں کو تو خود جگا کے ان کو اٹھا کے اپنے دربار میں بٹھا دیتا ہے. یا اللہ ان کی نمازوں کا واسطہ, ان کی تہجدوں کا واسطہ, ان کی راتوں کے لمبے سجدوں کا واسطہ, ان کی لمبی راتوں کا واسطہ, یا اللہ ہمیں بھی شب بیدار بنا دے, ہمیں بھی راتوں کو جاگنے والا اور اپنی بارگاہ میں سجدے کرنے والا بنا دے. الہ العالمین اس وقت ہماری دعا کے ساتھ نہ جانے کہاں کہاں کون کون ہاتھ اٹھا کے بیٹھا ہے, جن کو ہم جانتے ہیں وہ بھی, جن کو نہیں جانتے وہ بھی. ان کے دلوں میں کیا ہے, کتنے دکھ ہیں, کتنی التجائیں ہیں, کتنی آرزویں ہیں. بولا ایک نظر کا سوال ہے, یا اللہ ایک نظر کا سوال, اور وہ ایک نظر فرما دے اور سب کو ایک نظر میں بخش دے. یا اللہ سب کی بخشش فرما دے, سب کو بخشش کا سرٹیفکیٹ ادا کر دے. اللہ صبح ہونے سے پہلے سب کو اتنا اطمینان قلب عطا کر دے, اتنی روحانیت عطا کر دے کہ صبح کرنے پر ہر کوئی پکار سکے کہ مجھے رات میں یوں لگا جیسے جبریل نے مجھ سے مصافحہ کیا ہو, جیسے اللہ کے فرشتے میرے پاس سے گزرے, جیسے اللہ کے فرشتے نے مجھے بخشش کی نبی سنائی ہو. یا اللہ آج ہماری رات کو ایسا کر دے, ہماری صبح کو اجلا کر دے, ہماری صبح کو بابرکت کر دے, ہماری صبح کو انقلابی صبح بنا دے. ہم صبح کریں تو ہمیں نیکی سے محبت ہو چکی ہو, برائی سے نفرت ہو چکی ہو, برائی سے سچی توبہ ہو چکی ہو. یا اللہ ہمیں توبہ کی قبولیت کا اندازہ اسی بات سے ہوگا. یا اللہ ہم برائی کی طرف جانے وقت 1000 بار سوچیں گے اور تیری رحمت ہمیں برائی کی طرف جانے سے بچا لے گی. اے مالک ہماری زندگیاں ضائع ہو رہی ہیں. یا اللہ ہم نماز پڑھ کے بھی نمازی نہیں بن سکتے, ہم قرآن پڑھ کے بھی قاری نہیں بن سکتے, اس لیے کہ برائیوں کا غلبہ ہمارے اوپر اتنا ہے, خواہشات نفس کا غلبہ اتنا ہے کہ قرآن ہمارے اندر اترتا نہیں, نماز کی تاثیر ہمارے اندر اترتی نہیں. تیرا فرمان ہے کہ نماز بے حیائیوں کو روکتی ہے, اور ہم نماز پڑھ کے بھی بے حیا ہوتے ہیں, ہم نماز پڑھ کے بھی برائیاں کرتے ہیں, ہم نماز پڑھ کے بھی گناہ کرتے ہیں. یا اللہ وہ نماز, آج کی رات کی نمازوں کا واسطہ, آج کی رات کے سجدوں کا واسطہ وہ نماز عطا کر دے جسے پڑھنے سے ہم واقعی بے حیائی سے دور ہو جائیں, ہم واقعی برائی سے دور ہو جائیں, تیرے نیک بندوں میں شامل ہو جائیں, تیرے نیک بندوں کی صحبت نصیب ہو جائے, تیرے نیک بندوں کی نظر نصیب ہو جائے. اے مالک ہمارے اوپر اپنی رحمتی بارگاہ میں ہمیں اس موجودہ وبا سے بچا لے. یا اللہ اس بیماری سے بچا لے, ظاہری باطنی تمام بیماریوں سے نجات عطا کر دے, اپنی رحمت اس بیماری کے بدلے میں نازل فرما دے. یا اللہ اس آزمائش میں ہمیں کامیاب فرما دے. اے اللہ ایمان پر زندگی اور ایمان پر خاتمہ نصیب فرما. اے پروردگار ہمارے ملک کے پاکستان کی حفاظت فرما, یہاں کے علماء کی حفاظت فرما. مولا جو لوگ بات کرنے والے ہیں ان کو اور جرأت عطا فرما, اور جو لوگ مصلحتوں کا شکار ہو کر دین کا نام استعمال کرتے ہیں انہیں غیرت ایمانی عطا فرما. اے مالک اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ, سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا کا واسطہ, سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا واسطہ, سیدہ عائشہ الصدیقہ کا واسطہ, یا اللہ ہماری عورتوں کو شرم و حیا کی دولت عطا فرما, ان کو قرآن کے علم سے محبت عطا فرما, قرآن کا نور ان کے سینوں میں اتار دے. یا اللہ وہ خواتین جن پر آسمان بھی رشک کرتا تھا ہمیں ان کا پرتو عطا کر دے. یا اللہ ان پر نقش قدم عطا کر دے, ان کے راستے پہ چلنا نصیب فرما دے. اے اللہ جو بیمار بیٹھے ہیں ان کا ہماری محفل کو سننے والے ہیں, یا اللہ ان کو بھی شفائیں عطا کر دے.
جو ضرورت مند ہے ان کی ضرورتیں پوری فرما دے. یا اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے. جو بے پردہ خواتین اور بچیاں ہیں آج کی رات کی عظمتوں کا واسطہ مولا دے. یا اللہ ان کو اپنے چہرے چھپا کر ان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما. جو انداز زندگی تو نے ہمیں عطا کیا اسے اپنانے کی توفیق عطا فرما. حضور کی غلامی میں جینے اور مرنا نصیب فرما. یا اللہ ہمارے